ایک دن ایسا آنے والا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس جہاں میں جو بھی آیا اسے واپسی لازمی جانا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اس پورے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرست تھے، کافر تھے، آپ کی قوم بھی بت پرست تھی۔ آپ نے قوم کو بھی سمجھایا، والد کو بھی سمجھایا، لیکن نہ سمجھے۔ ایک دن سارے کے سارے میلے پر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے جتنے بت خانہ جو ان کا بنا ہوا تھا، تمام کے تمام بتوں کو تلوار کے ذریعے کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا سر پھوڑ دیا، سب بتوں کو توڑ دیا، ایک کو چھوڑ دیا جو سب سے بڑا تھا۔ جب میلہ ختم ہوا سارے کے سارے واپسی آ گئے۔ جب واپسی آئے تو دیکھا کہ ہمارے خداؤں کو کسی نے توڑا ہوا ہے۔ تو بات مشہور ہو گئی، پتہ چلا کہ ایک ہی بندہ ہے جو ان بتوں سے روکتا ہے، اسی کے کام ہوں گے، لہذا چلو اس کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ ہمارے بتوں کو توڑ رکھا ہے، کیا آپ نے توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو، تم کہتے ہو کہ ہمارے خدا جو ہے سب کچھ کر سکتے ہیں، نفع دیتے ہیں، نقصان سے بچاتے ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں۔ تو ایسے کرتے ہیں کہ چھوٹے جتنے بھی خدا ہیں تمہارے یہ ٹوٹے پڑے ہیں، جو تمہارا بڑا خدا ہے یہ بچا ہوا ہے اور اسی کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ ایسے کرو تم اس بڑے خدا سے پوچھو کہ کس نے توڑا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اسی بڑے خدا نے توڑا، کیونکہ تلوار اس کے ہاتھ میں اور یہ بچا ہوا ہے، باقی سب مرے پڑے ہیں۔ تو سب نے کہا آپ کو پتہ تو ہے کہ یہ بولتے نہیں ہے، ما ہؤلاء ینطقون، یہ کہاں بولتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بس یہی بات تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اف ہے تمہارے اوپر کہ جب تم خود کہہ رہے ہو یہ بول نہیں سکتے، نفع نہیں دے سکتے، نقصان سے نہیں بچ، تو پھر یہ خدا کیسے ہو سکتے؟ اتنی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی جب کہ تم خود زبان سے کہہ رہے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ جب بول ہی نہیں سکتے تو خدا کیسے ہو گیا؟ خدا تو ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، لیکن قوم نہ سمجھی۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ۔ ایک آدمی کی بکریوں نے دوسرے آدمی کا کھیت سارا کا سارا خراب کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس معاملہ آ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے، نبی تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ دیکھو نقصان کتنا ہوا ہے، بھئی 1,00,000 کا نقصان ہوا ہے۔ اچھا بھئی یہ سارا کا سارا ریوڑ کتنے کا ہے؟ 1,00,000 کا ریوڑ ہے۔ یہ جس کا نقصان ہو اسے دے دو اور اسے خالی چھوڑو بس۔ یہ فیصلہ کر دو، یہ فیصلہ صحیح تھا کیونکہ آپ پیغمبر تھے، پیغمبر سے بڑھ کے کون فیصلہ کر سکتے؟ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے میں آ گئے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، یہ بھی پیغمبر تھے۔ انہیں اللہ نے سمجھ عطا فرمائی تھی، علم بھی عطا فرمایا تھا۔ 19ویں سپارے میں ان کا مکمل واقعہ آئے گا۔ انہوں نے کہا کیا فیصلہ کیا؟ فیصلہ بتلائیے کیا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابا جی سے کہا ابا جی ایک میں فیصلہ کروں اگر آپ کی اجازت ہو تو، تاکہ دونوں کا بھلا ہو جائے۔ ابا جی نے کہا جی کیجئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایسے کرتے ہیں کہ جس کا نقصان ہوا ہے اس کو سارے کی سارا ریوڑ دے دیتے ہیں، لیکن اسے کہتے ہیں کہ اس کو تو استعمال کر، ان سے دودھ پی، ان کے ذریعے تو جو ضرورت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کر۔ اور جس نے نقصان کیا اس کو کہا کہ تو اس کے کھیت لے اور ان کو پانی لگا، اس پر محنت کر، اس کی خوب جو ہے حفاظت کر۔ جب یہ دوبارہ کھیت بڑا ہو جائے گا تجھے تیرا ریوڑ واپسی مل جائے گا، مالک کو اس کا کھیت واپسی مل جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ابا جی کو یہ فیصلہ بڑا پسند آیا کہ اس میں دونوں کا نقصان نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ فیصلے دونوں کو صحیح تھے، دونوں مجتہد ہیں، دونوں پیغمبر ہیں۔ ایک کا فیصلہ زیادہ صحیح ہے، ایک کا فیصلہ کم صحیح ہے، فیصلے دونوں کے صحیح ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہم نے ایک بہت بڑے امتحان میں ڈالا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوئی بہت بڑی بیماری لاحق ہو گئی، اللہ کی طرف سے امتحان آیا، جس کی وجہ سے آپ کی جتنا سامان تھا یہ سب کا سب ختم ہو گیا، پیسے سب ختم، اولاد سب ختم، کچھ بھی نہ بچا سوائے ایک بیوی کے۔ بیوی باپ وفات تھی، وفات کرنے والی تھی، اس نے ساتھ نہیں چھوڑا، لہٰذا بڑا لمبا عرصہ گزر گیا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ بڑا عرصہ گزر گیا ہے، میں تھک چکا ہوں، مجھے صحت دے دے۔ تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پاؤں رگڑیے پانی نکلے گا، اس پانی سے نہا لیے۔ پاؤں رگڑا پانی نکلا، اس پانی سے نہا لیے، فوراً ٹھیک ہو گئے۔ جتنی پہلے اولاد تھی اللہ نے ڈبل اولاد دے دی، جتنے پیسے تھے ڈبل پیسے دے دیے، جتنی سواریاں تھیں، گھوڑے تھے، بیل تھے، کئی سو کی تعداد میں سب کچھ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا سب کچھ ڈبل کر کے واپسی دے دیا، کیوں کہ اللہ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بڑا پسند آیا تھا، اس صبر کا انعام اللہ نے دیا کہ ہر شے ڈبل دے دی۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، حضرت ادریس علیہ السلام ہے، حضرت ذوالکفل علیہ السلام ہے، یہ تینوں پیغمبر اللہ فرما رہے ہیں صابرین میں سے تھے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کا ورد کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اللہ نے اس آیت کریمہ کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو ونجیناہ من الغم، غم سے نجات دے دی، آپ کو خلاصی عطا فرمائی، آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل آئے۔ پھر اللہ نے فرمایا اگر آپ یہ ورد نہ کرتے تو آپ قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن، بعض روایات میں اور بھی روایتیں ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو پتہ چلا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام، ہماری عقل ہی مان دی لیکن قرآن آ گیا، ماننا پڑے گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن آگ میں پالا ہے۔ اللہ بڑے قادر ہیں۔ وزکریا، اللہ فرما رہے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر بھی ان کو سنائیے کہ ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے دعا مانگی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ جس کی اولاد نہ ہو اس کو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ فرمایا اس دعا کی برکت سے اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا۔ سورۃ الحج، چونکہ اس سورت کے اندر حج کے احکام ہے اس لیے مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الحج رکھا۔ شروع کے اندر قیامت کا ہولناک منظر، اللہ فرما رہا ہے جب قیامت آئے گی تو دودھ پلانے والی دودھ پلاتے بچے کو پھینک دے گی، اسے ہوش و حواس ہی نہیں ہوگا۔ اور اللہ فرما رہا ہے لوگ ایسے ہوں گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، جیسے تم دیکھتے ہو کہ شرابی پھر رہے ہوتے ہیں، نہ انہیں کسی ماں کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، نہ بھائی کا، کسی شے کا نہیں پتہ، مست ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جب قیامت آئے گی تو لوگ بھی ایسے نشئی ہوں گے، مست ہوں گے، ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں، ہوش و حواس سب کچھ ختم ہوگا۔ حاملہ جتنی خواتین ہوں گی اپنے حمل گرا دیں گی ڈر کی وجہ سے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم تکبر کس بات پہ کر، تمہاری پیدائش دیکھی ہے، تمہاری پیدائش کیا ہے؟ مٹی ہے، نطفہ ہے، پھر جمع ہوا خون ہے، پھر بوٹی ہے، پھر ہڈی ہے اس بوٹی کے اوپر، پھر تم ماں کے رحم میں آئے ہو، پھر تم ماں کے رحم سے باہر آئے ہو ایک نئی زندگی کے اندر، پھر تم بچپن میں آئے ہو، تمہیں چلنا نہیں آتا تھا، اللہ نے تمہیں چلنا سکھایا، تمہیں کھانا نہیں آتا، اللہ نے تمہیں کھانا سکھایا، تمہیں پینا نہیں آتا، اللہ نے تمہیں پانی پینا سکھایا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہاری پیدائش ہے، مٹی اور نطفہ۔ کس بات پہ تم تکبر، تمہارا کس چیز کا تم مالک ہی نہیں ہے، تکبر کس بات کا؟ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، طوفان نوح کے اندر ساری دنیا پر طوفان آیا تھا، بیت اللہ گر گیا تھا، دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نشان بتلائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مزدوری کا کام کیا، ابراہیم علیہ السلام کے وہ نشان آج بھی موجود ہیں، ان پہ چڑھ کے آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور وہ پتھر جو ہے لفٹ کا کام دیتا تھا، جس طرف ابراہیم علیہ السلام نے جانا ہوتا وہ پتھر اسی طرف چل پڑتا۔ جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعلان کرو کہ آؤ لوگوں پیدل بھی سواریوں پر بھی حج کرو اور عمرہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میری آواز تو جائے گی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کے ذمہ صرف آواز لگانا ہے، پہنچانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، آج پوری دنیا لوگ جا رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، اللہ نے سب کے کانوں میں آواز پہنچائی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اللہ فرما رہے ہیں جب بھی کوئی جانور ذبح کرنا ہو تو اللہ کے نام پر ذبح کرنا، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پر کوئی جانور ذبح نہ کرنا۔ آگے قربانی کا ذکر ہے، اللہ فرما رہے ہیں قربانی شوق سے کیا کرو۔ صاحب نصاب جن پر بھی ہیں ان پر اللہ نے فرمایا قربانی فرض ہے، واجب ہے، جو قربانی نہیں کرتا فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کی طرف بھی نہ آئے۔ پھر قربانی کے فضائل بہت بڑے بڑے ہیں، ہمیں حال بال کے برابر اللہ نیکی دیتے ہیں، خون کا قطرہ گرتا نہیں ہے، اللہ پہلے بندے کی بخشش کر دیتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن پل صراط پر سواری بنے گا، جلدی سے گزار دے گا، بڑے بڑے فضل۔ اللہ فرما رہے لن ینال اللہ لحومها، یاد رکھنا میرے پاس نہ ہڈیاں آتی ہیں، نہ گوشت آتا ہے، نہ کھال آتی ہے، نہ چمڑا آتا ہے۔ اللہ فرما رہے میرے پاس تو صرف تمہارا تقوی آتا ہے، گوشت تم کھاتے ہو، بوٹیاں تم کھاتے ہو، قیمے تم کھاتے ہو، پائے تم کھاتے ہو، کلیجے تم کھاتے ہو، میرے پاس تو آتا ہے تمہارا خلوص، محبت، کتنے شوق سے تم کرتے ہو، میرے پاس یہ چیز آتی ہے، اور میں یہی چیز امتحان ہے، اور یہی امتحان ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و تخلیق کا ذکر فرمایا، آخری صفحے کے اندر ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ ایک مکھی جو ہے نا، مکھی ساری کائنات مل جائے نا، ساری دنیا یہ مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتی، یہ چھوٹی سی مخلوق ہے، یہ دور کی بات ہے، اس کا اللہ فرما رہا ہے اگر کوئی پر بنانا چاہے نا تو اس کا پر بھی تم نہیں بنا سکتے ہو۔ تو پتہ چلا اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی رازق ہے۔